السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ البقرہ، رقم السورہ 2 ورقم الآية 82 182. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 183 100. اللہ رب العزت مومنوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے. عمومی اس کا معنی روزے لوگ کرتے ہیں، یہ مصدر کے معنی میں ہے کہ روزہ رکھنا. یہ معنی زیادہ مستند ہے کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر یہ فرض تھا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس کا احسان ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ اس رحمت اور برکت اور فضیلت والے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، آپ صحابہ کو اس کی مبارک دیتے، یا ایھا الناس قد جاءکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگوں، بڑا عظیم اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے. نیک لوگ، اللہ والوں کی یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ وہ 6 مہینے رمضان المبارک کی آمد کی اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ تو ہمیں نصیب کر دے، ہمیں زندگی دے دے، ہمیں صحت دے دے. اور جب رمضان ان کے حصے میں آ جاتا
تو رمضان کے بعد 6 مہینے وہ اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے کہ اللہ تو اس کو قبول کر لے. یعنی کہ مومن آدمی کو بڑا فکر ہوتا ہے. اور زندگی اگر بندے کو زیادہ مل جائے اور نیکی والی مل جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اللہ اکبر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 2 بندوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. ایک آدمی 1 سال پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد تبھی موت اللہ کے پاس چلا گیا. انہوں نے دیکھا کہ اس کی فضیلت جو بعد میں گیا اس کی زیادہ دیکھی. جنت میں گفتگو کر رہے تھے, خلاصہ بیان کر رہے تھے, تو وہ حیران رہے. اللہ کی راہ میں جو شہید ہونے والا ہے وہ اس سے پیچھے رہ گیا اور اس کی شان زیادہ بن گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پورا 1 سال اس کے بعد زندہ رہا ہے, اس نے نمازیں پڑھی, اس نے روزے رکھے, نیکیاں کی, تو یہ جو نیکیوں کا موقع اس کو ملا ہے اس وجہ سے وہ آگے نکل گیا. تو اس لیے اگر آپ کسی کو دعا بھی دیں تو یہ دعا دیا کریں کہ اللہ تیری عمر میں, نیکیوں والی عمر میں, ایمان والی عمر میں برکت کر دے. ویسے عمر پا لینا وہ تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں, بڑی بڑی عمریں لوگوں نے پائی ہے. اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کریں. اور ایک دعا اور بھی یاد کریں, ویسے تو یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے. کوئی مشکل امتحان ہو یا آزمائش آ جائے یا عورت کے لیے ڈلیوری کا مسئلہ ہو تو وہ یہ دعا پڑھے. آزمودہ اور تجربہ شدہ باتیں ہیں. حدیث میں ہی یہ دعا کے الفاظ ہیں, رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اے اللہ تو آسانی کر دے, مشکل نہ کرنا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, اور انجام اچھا کرنا, خاتمہ بہتر کرنا. وبک نستعین, اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ جو ہے نا تمت بالخیر وتمم بالخیر, اس میں ایک تو دنیا کا انجام اچھا ہے اور دوسرا یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کا انجام بھی اچھا کرنا. جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہماری زبان پہ کلمہ توحید جاری کرنا. اللہ اکبر. یہ رمضان المبارک کی تیاری کرنا یہ سنت ہے, اس کا انتظار کرنا. اور میں ایک دعا اور بھی کروں گا کہ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے, تو ہمیں مکمل صحت دے, تندرستی دے اور قوت مدافعت دے, اور ہم اس طریقے سے رمضان شریف کا استقبال کریں, اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں, اس طریقے سے ہم رات کو قیام کریں جو طریقہ اللہ تجھے پسند ہے, اس طریقے سے. تو صحت اور عافیت یہ بہت بڑی چیز ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر صحت نہیں تو پھر تو دنیا کے کام بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا, تو دین کا کام کیسے کر سکے. ایک دن آپ سرکار تشریف فرمائے, اللہ اکبر اللہ. مجھے یاد ہے کافی سال پہلے ابا جی والد محترم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت میں, ساری زندگی کتابوں کی لائبریری ان کے پاس تھی, بڑی بڑی کتابیں. ایک فتاوی ابن تیمیہ ہے, وہ 34 جلدوں میں, کتنی جلدیں, اور ایک جلد کونے پاک جتنی ضخیم ہوتے ہیں اتنی, وہ مجھے اندازہ کہ اتنی زیادہ وہ کتاب اور بھی بڑی تھی. ایک مسند امام احمد وہی لائبریری میں تھی, وہ میں نے کتاب کھولی تو حدیث سامنے آ گئی. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگوں, اللہ سے کیا مانگوں. تو آپ سرکار نے فرمایا اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے صحت و عافیت مانگو. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, صحت اور تندرستی. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں مکمل تندرست کر دے اور تا حیات ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو سلامت رکھنا. یہ رمضان کا استقبال ہے.
رمضان شریف آ گیا، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس کا خیال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بات ذہن میں بٹھائیں، نماز پنجگانہ اس کی یعنی کہ پابندی وہ رمضان کے استقبال کے لیے بڑی ضروری ہے۔ کئی بندے روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ نماز اہم فریضہ ہے، اہم۔ کلمہ توحید کے بعد سب سے افضل اور پہلا عمل وہ نماز ہے۔ اور قبر قیامت میں بھی تین میجر سوال جو ہونے ہیں نا، وہ تو سب کو ہونے ہیں کہ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا تھا۔ اس کے بعد اعمال میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو اگر نماز نہیں پڑھی تو اس نے تو رمضان کی اس کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ آج سے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کی آمد میں اس کے استقبال میں اپنی نماز والی کمیوں کوتاہیوں کو دور کریں گے اور نماز کو مکمل قائم کریں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ نماز پڑھو، لیکن فرمایا نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ اس میں خاص کر چار چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پانچوں نمازیں مکمل پڑھنا، پانچوں نمازیں مکمل پڑھنا۔ نمبر دو، پانچوں نمازیں وقت پر پڑھنا، وقت پر۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے مومنوں پر، لیکن کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر، وقت مقرر۔ اللہ نے جناب جبریل السلام کو بھیجا پہلے دن، ساری نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی، ان کو ٹائم بتایا، اول وقت میں، ابتدا میں۔ اگلے دن پانچوں نمازوں کا انتہا کا ٹائم وہ بھی بتا دیا، اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان نمازوں کا ٹائم ہے۔ اور یہ بھی ترغیب دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ افضل عمل کیا ہے؟ الصلاۃ علی وقتہا۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو فوری نماز پڑھے۔ اول وقت میں نماز پڑھنا یہ نبی پاک کو پسند تھا۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان کے استقبال میں پانچوں نمازوں کی پابندی، حفاظت، پانچوں نمازیں پوری پڑھنا، پانچوں نمازیں وقت پر پڑھنا، اور تیسرے نمبر پر پانچوں نمازیں باجماعت عطا کرنا، باجماعت۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی اعظم مفتی تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، مجھے کافی عرصہ پہلے اللہ نے توفیق دی، میں نے ان کی کچھ کتابچوں کا اردو میں ترجمہ کیا، وہ چھپا صفات المؤمنین کے نام پر۔ اس کتاب میں ان کا یہ باقاعدہ موجود ہے فتویٰ کہ نماز پڑھنا ہی فرض نہیں، نماز کو باجماعت پڑھنا بھی فرض ہے۔ اس کے لیے انہوں نے دلائل دیے، قرآن میں بھی آتا ہے نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آگے کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ اللہ نے الگ فرمایا کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے یہاں سے جماعت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ کوئی مجبوری نہ ہو تو انسان کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ کل پرسوں جمعہ تھا نا، جمعے کے اندر میں نے حدیث بیان کی
غالباً سنن ابی داؤد کی اور صحیح حدیث ہے. آپ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 25 نمازوں کا ثواب ادا کرتے. کتنی؟ 25. اور ایک مسئلہ اور بھی بیان کیا، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے نہ سنا ہو. فرمایا کہ جو بندہ جنگل میں نماز پڑھتا ہے، جیسے وہ بخاری کی حدیث آتی ہے نا کہ ایک بکریاں دا چروا ہے تے جنگل دے اندر بکریاں چراندے اور کوئی بندہ نہیں قریب، کلا یہ جنگل بیابان اندر نماز دا اینا فکر ہے. اے بندہ پہلے اذان کہندا ہے، ایک کوئی بندہ اذان کہندا ہے تے پھر کلا ہی جماعت کراوندا ہے. اللہ فرشتیاں دی سب کچھ اکٹھی کر دیندا، کلا ہی اذان کہندا ہے، بخاری دی حدیث تے کلا ہی جماعت کرواندا ہے. نبی پاک نے دی صفت نو بیان کیتا ہے. تے ابو داؤد دے اندر جڑی حدیث جو میرے دن میں بیان کی تھی اللہ دے فضل و کرم نال، اس حدیث پاک اندر آندا ہے کہ جڑا بندہ جنگل وچ اس طرح با جماعت نماز پڑھتا ہے اللہ انہوں دا ثواب ڈبل عطا کرتا ہے، یعنی کہ 25 سے ڈبل اللہ 50 نمازوں دا ثواب عطا کرتا ہے. با جماعت نماز کی بڑی اہمیت ہے. 5 نمازیں پوری پڑھنا، 5 نمازیں وقت پر پڑھنا، اور 5 نمازیں با جماعت پڑھنا. اور چوتھی بات 5 نمازیں نبی پاک دی سنت مطابق پڑھنا. اے 4 چیزاں جدوں مل جان نا پھر نماز قائم ہوندی. اللہ سانو سنت مطابق قائم کر دی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، روزے دا استقبال. یہ بڑی کوتاہی ہے ساڈے اندر. قیام اللیل یا دوسرے لفظوں سے نماز تراویح دا اہتمام کرنا روزے دے اندر. قسمت والے لوگ نے جنہیں تہجد پڑھتے ہیں عام دنوں دے اندر بھی، تو روزے دا مہینہ تو پھر اللہ نے سیل لگائی. تہجد کا ٹائم اللہ جانتا ہے، ذرا بندہ اٹھ کے پاویں 2 رکعتیں ہی پڑھ لے نا. آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، سلف صالحین دی عادت ہے تہجد میں پڑھنا. تے جڑا بندہ تہجد دی نماز ادا کردا ہے اون دے چہرے تے نور آ جاندا ہے، او اللہ گناہاں تو بچا لیندا ہے، نیکیاں دی توفیق عطا کر دیندا ہے. تے تہجد پڑھن والے بندے نو اللہ جسمانی بیماریاں تو شفا بھی عطا کر دیندا ہے. اگر چاہتے ہو شفا مل جائے یہ اہتمام کرو. تے روزے اندر نبی پاک نے آسانی فرما دیتی. اے نماز جڑی عام دنوں دے اندر پچھلے پیر آپ پڑھتے سن وہی تہجد انہوں اپنی ساری بولی چ نماز تراویح یعنی قیام اللیل کہندے نے، آپ نے اجازت دے دیتی عشاء دے نال ہی پڑھ لو. وہ تہجد ہی بندہ پڑھ رہے. اے تراویحاں دا اہتمام کرنے تے کئی کم علم لوگ، میں ذمہ داری میں بات کر رہے ہیں الحمدللہ، کئی کم علم لوگوں کو کہتے ہیں 3 کو دن تراویح باقی چھٹی. بس بھائی چھٹی کس گل دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امت رحیم سن. بھائی آپ نے تراویح اس واسطے 3 دنوں تو زیادہ جماعت نہ کروائی کہ کتنے میری امت تے فرض نہ ہو جائے. آپ نے ان حقیقت بیان کی تھی. 3 دن آپ نے جماعت کروائی، اس کے بعد پھر آپ نے صرف اس لیے کہ اگر پورا مہینہ میں جماعت کرانا رہا تو امت تو فرض ہو جان گیا، نمازاں مشکل نے تے تراویحاں تو پھر زیادہ مشکل ہو جان گیا. ان کا مطلب قطعاً اے نہیں کہ تراویحاں 3 دن نے. میں ایک حدیث پیش کرنے لگا، الحمدللہ میں نماز تو پہلے بھی مطالعہ کیتا ہے، دوبارہ پھر کر کے آیا. صحیح حدیث بالکل سکے بند. ایک عربی نبی پاک کو آیا، حدیث سے ذرا غور کرنا، آ کے عرض کرتا ہے تراویحاں کے بارے دسن لگا. تراویحاں 3 دن نہیں بلکہ تراویحاں پورا مہینہ. ہاں اگر کسی وقت نہیں کو پڑھ سکیا تو چلو فرض نہیں لیکن محرومی تو ہو جائے گی نا. ایک بندہ روٹی کھاندا ہے، مرغا پکیا ہے تو اس بعد پھرنی کوئی کھیر وہ نہیں کھانا تو چلو ان کی مرضی ہے. تو جی رب توفیق دے تو پھر کئی لوگ کھا لیندے نے. یہ تراویحاں یہ اللہ کی طرفوں عطا ہے. صحابی آن کے عرض کرتے ہیں اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈا کی خیال ہے اگر میں اللہ دی توحید نو مننا،
تانوں اللہ دا رسول مننا، 5 وقت دی نماز پڑھا، زکات بھی ادا کرا، نماز بھی پڑھا تے زکات بھی ادا کرا۔ اگے عربی دے لفظ پیش کر لگا، ذرا غور کرنا، وَقُمْتُ رمضان، تے میں رمضان تک قیام کرا، رمضان تک۔ اچھا ہوں تسی دسو بھی رمضان 3 دن نہیں ہے پورا مہینہ ہے؟ پورا مہینہ ہے۔ حدیث دے لفظ نے آپ سرکار نو صحابی پوچھ دے وَقُمْتُ رمضان وَصُمْتُهُ، اگر روزہ بھی آ گیا، ورنہ روزہ بھی 3 دن ہی رکھو، پھر اب لفظ برابر نہیں۔ وَقُمْتُ رمضان وَصُمْتُهُ، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا مہینہ قیام یعنی کہ تراویح پڑھا تے پورے مہینے دے روزے بھی رکھا۔ اللہ مینوں کی شان عطا کرے گا، اللہ مینوں کی مقام عطا کرے گا۔ آپ سرکار نے زبان نبوت نل ارشاد فرمایا، من الصدیقین والشہداء، اور توحید نو منن والے ہاں، میری رسالت کا اقرار کرنے والے ہاں، نماز زکات دی پابندی کرنے والے ہاں، تے تراویاں قیام کرنے والے ہاں، تے پورا مہینہ تراویاں تے روزے رکھن والے ہاں۔ میں اللہ دا نبی اس بات کا اعلان کرنا، قیامت والے دن اللہ تینوں صدیقاں شہیداں دی صحبت وچ کھڑا کر دیں گے۔ عزم کرو آج تو ہی اللہ تندرستی دے وے تو انشاءاللہ قیام بھی کریں گے۔ یہ تہجد ہی ہے، اس تو علاوہ بھی اگر توفیق مل جائے، ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، تراویح پڑھ لیا، وطر بھی پڑھ لیا، وطر بھی پڑھ لیا، گھر چلے گئے، اللہ نے توفیق دیتی، صبح تسی ٹائم نہ اٹھ پے، ساری تو علاوہ بھی ٹائم ہے 2 رکعتاں 4 رکعتاں روٹین چ پڑھ سکتے ہو، وطر دہران دی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ مستقل اگر تہجد رہ گئی پھر تو یہی مسئلہ ہے کہ وطر آخری نماز ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ثابت ہے اگر تسی اٹھ گئے ہو تو 2 رکعتاں 4 رکعتاں یہ تسی پڑھ سکتے ہو، اینی حدیث میں اجازت ہے۔ دعا کرو، یہ تہجد کا وقت، رات دیا گھڑیاں، رمضان دے دن، روزے دیا راتاں بڑی قیمتی نے۔ اللہ نے عام دنوں دے اندر سیل لگائی ہے، تو روزے دا مہینہ تو بڑا ہی خاص ہے، رات نو قیام کرن دے اندر مزہ ہی بڑا انوکھا ہے۔ اللہ جاندا ہے یہ طبیعت دے اندر فرحت تے روحانیت پیدا ہوندی ہے۔ اور کدی رب دے سامنے تہجد دے وقت کھلو کے ویکھ تے صحیح، ہمیں 2 رکعتیں پڑھ لے، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ نا میں ایک دن فیس بک تے ویکھے، میرے خیال 80+ کی عمر ہوئی، گل بڑی پیاری کر رہے سن، کہندے بھی ایک بندہ چوری کی تھی، پنڈ دا علاقہ سی، تے چوری کردیاں گھر والے بھی جاگ پے، انہوں پتہ لگ گیا، وہ پکڑن واسطے پیچھے بھج گئے، چور اگے جا رہے ہیں تے گھر والے پیچھے پیچھے لبدے جا رہے ہیں۔ اگے جا کے نا وہ جی کھوما تے پنڈا تھاما چ بسطا بڑی ہوندیاں نے، ایڈیاں دوبارہ ہوندیاں چھوٹی چھوٹیاں، انہیں نا رات اندھیرا سی، چھال مار کے نا مسیطے بڑھ گیا، وضو بھی کوئی نہیں کیتا، اللہ کھڑا ہو اللہ اکبر۔ وہ پچھوں 2-3 منٹ تک وہ بھی آ گئے، لب دے ایک کہندا ہے مینوں تے شک پیندا ہے اے چور وہ کوئی ہے جڑا نماز پڑھدا پیا، تے دوجا کہندا ہے کملیا یہ چور ہو سکدا ہے، تہجد دی نماز پڑھدا پیا تے تہجد پڑھنے والا چور ہو سکدا نہیں۔ خیر اچھا چلو پھر لبو جی، اللہ چلے گئے، انج کر کے ویندا رہیا، جدوں اگے نکل گیا نا تے کھڑا ہی سجدے ڈگ پیا، تے کہندا یا اللہ تو مینوں معاف کر دے، اللہ تو مینوں معاف کر دے، آج تو بعد چوریاں چھڈیاں، ڈکیتیاں بھی چھڈیاں۔ اللہ سونیا یہ جھوٹھی موٹھی میں تیرے سامنے کھلوتا، وضو بھی نہیں کیتا تے ارادہ بھی نہیں کیتا، میں جھوٹھی موٹھی تیرے سامنے قیام کیتا ہے تے تو انہاں کولوں بچا لے ہے،
जे मैं सच्ची मुची नीयत अच्छी लैके बावजू हो के ते तहज्जुद पढ़ा ते तू किन्ना मुकाम अता करे। अल्लाह एवं ठोकर लग गई ना गल जिथों में अल्लाह समझा दे। रब के सामने नीयत कर लो तेरे ए रमजान आ रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस का महीना है, इस रोजे प्रैक्टिस करो ते ए प्रैक्टिस फिर पूरी साल जारी रखो। तहज्जुद की नमाज अगर तुम 8 रखता नहीं ना पढ़ सकते तो कम से कम 2 रखता इन्हें तो जरूर पढ़िया करो ना, ताकि शहीदा च साडा भी नाम लिखा जाए। तो आखिरी 2 कुल सरकार ने फरमाया कोई 10 आयत जरा बंदा पढ़ लेंदा ना अल्लाह गाफिलां दी सब सुन कढ़ देंदे ने। ते आखिरी 2 कुल ये पढ़ोगे तो 11 आयत बनदियां किलियां ते सारे नूं आदे ने कम से कम ये जरूर करना है। अल्लाह पढ़ दे तौफीक दे। एक नमाज, दूजा क्याम, रोजा तो रखना ही इंशाल्लाह, रोजा नमाज क्याम जिन तरावियां के अंदर। ते चौथे नंबर ते खास कर रोजियां दे अंदर अल्लाह को दुआवां करनियां ने, क्योंकि दुआवां दी कबूलियत का खास महीना है। दुआवां ते अल्लाह हर वक्त ही सुनता है, लेकिन कुरान पाक अंदर कुरान मेरे सामने जी आयत मैं पढ़ी है ना, इस तो अगली आयत हुई रोजे के बारे च, उस तो अगली आयत दुआ के बारे च, उस तो अगली आयत फिर रोजे के बारे च। रात के हकाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजियां दे अहकामात दे दरमियान तवज्जो करना, रोजियां दे अहकामात दे दरमियान दुआ का मसला क्यों बयान किया है? इस वास्ते कि रमजान और दुआ का आपस अंदर बड़ा गहरा ताल्लुक है। रोजेदार की दुआ नू अल्लाह कबूल कर दे, ते खास कर अफतारी दे वक्त ते बड़ा खास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी जी मेरे बंदे पूछ ना तुहानू कि मैं रब किन्ना कु दूर हाँ, इन्हों हौसला दे देना मैं दूर नहीं, मैं तो करीब। अल्लाह किन्ने को करीब हो? अल्लाह ने दूसरे मुकाम पे फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओ कबले बंदिया क्यों मेरे तो दूर जा रहे हैं, मैं ते तेरी शारक नालों में ज्यादा करीब। आज आप मंग ले। कैसी बात यार, तहज्जुद दा टाइम है, अल्लाह की कसम रब वादा दे रहे हैं। हदीस पाक में जान गए 3 चीज़ां हदीस आई ने अल्लाह वादा देंदे ने हल में मुस्तरज़िकिन, हल में मुस्तगफिरिन, हल में मुस्तशफिर। है कोई बंदा माफिया मंगन वाला आए मेरे को माफी मंगे, मैं गुनाह ही माफ नहीं करांगा, जिंदगी के गुनाहां नूं नेकियां बना देंगा। हल में मुस्तरज़िकिन, है कोई बंदा जिसका कारोबार नहीं चलता, जिंदे को रिज़्क नहीं, पैसा नहीं, घर के अंदर गरीबियां ने, आए तहज्जुद दे टाइम दस्त दराज करे मेरे को दुआ करे, मैं सारी दुनिया तो बेनियाज करके इनू माला माल कर देना। तीसरे नंबर से अर्श तो आवाज आती अल्लाह सारे दुनिया से आ जाते ने। अल्लाह कहते हैं हल में मुस्तशफिन, है कोई पुराना दायमी मरीज से बीमार, हर पासों जवाब मिल गया है, डॉक्टर हकीमा ने जवाब दे दिते है। अल्लाह कहते हैं मैं तो जवाब नहीं ना दिता, आ मेरे दरबार अंदर हल में मुस्तशफिन, है कोई शिफा मंगन वाला, कदीमी बीमार दिलों हो के मेरे को दुआ करे, मैं अपनी रहमत नाल पुराने तो पुराने बीमार को शिफावा अता कर दे। शिफा अता करने वाला अल्लाह, रिज़्क देने वाला अल्लाह, माफिया देने वाला अल्लाह की तरफ। तर्जमा कैसा है बंदे ने किया, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है, और तेरा रब हाँ
کیوں شرمانا ہے، ایویں در غیراں دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ، کلمہ توحید سے پیار نہ پڑھو، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگے ذرا غور کر، مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگے ذرا غور کر، رب فرماندے نے میرے در آویں چولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے سر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، کو لا الہ الا اللہ۔ رمضان دا پیغام ہے کہ دعاواں دا مہینے، اس مہینے سے دعاواں کرنی نے، اس تو علاوہ اللہ دا ذکر کرنا ہے، کثرت نہ کرنا ہے، نبی پاک تے درود بھی کثرت نہ پڑھنا ہے۔ تے اے میرے ہاتھ چ کی ہے، اس قرآن دی تلاوت زیادہ تو زیادہ کرنی۔ حدیث پاک چاہتا ہے جدو رمضان آندا نا تے سپیشل بخاری دی حدیث ہے، جبریل السلام آندے اللہ دے پیغمبر دے کول علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل علیہ السلام اے سارا قرآن میرے پیغمبر نو سناندے، تے پھر میرے پیغمبر اے سارا قرآن جناب جبریل نو سناندے، دور کر دے۔ بخاری دی اس حدیث تو معلوم ہوندا ہے قرآن پڑھنا بھی سنت تے قرآن سننا بھی۔ رات نو تراویح سنو، سبحان اللہ، تے پھر نمازاں تو بعد اگے پیچھے قرآن پڑھو۔ ایک میں تینوں کلیہ دسنا قرآن زیادہ پڑھن دا، کنیاں نمازاں نے؟ 5۔ ایک تو 5 نمازاں دی پابندی کرنی، تے ہر نماز تو بعد چپ کر کے قرآن پکڑ کے کسی کونے چ بیٹھ جاؤ تے ایک سپارہ پڑھ لو۔ اگر اینی ہمت کر لو نا، 15 منٹ 20 منٹ لگن گے، سپارہ مکمل ہو جائے گا۔ تے 5 نمازوں کے بعد ایک سپارہ پڑھو، پھر روزانہ 5 سپارے، روزانہ 5 ہو جان گے۔ اگر اینا بھی نہ کر سکو تو کم از کم فجر دی نماز تو بعد ایک پارا۔ اے رمضان سے خاص کر شیڈول بنا لے، اللہ مینوں تانوں توفیق عطا کرے۔ ایک گل میں اور دسنی ہے، 4-5 منٹ اندر میری بات مکمل ہے۔ اے قرآن جب پڑھو گے نا، عام دنوں کے اندر ترمذی دی حدیث ہے، کم از کم ایک لفظ نہیں، ایک حرف دیا 10 نیکیاں، کنیاں؟ چر روزیاں سے اللہ نے سیل لگا دیتی ہے، اللہ نے اجر نو ثواب نو زیادہ تو زیادہ کر دیتے۔ حدیث پاک سے یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کم از کم 10 تو پھر 100 200 300 400 500 600 عربی دے لفظ کی نے الا سبعی مئہ۔ اللہ اگر خلوص زیادہ ہو جائے تو ایک نیکی دا ثواب 10 تو لے کے 100 عطا کر دے، خلوص اور زیادہ ہے 200 ثواب، خلوص اور زیادہ ہے 300 400 500 600، اگر اور زیادہ خلوص ہے اللہ ایک نیکی نا 700 بدلہ بھی عطا کر دے، اگر خلوص اور زیادہ ہے تو بھی زیادہ۔ لیکن عام دنوں دے اندر 10 نیکیاں تے روزیاں چ بے شمار نیکیاں۔ اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے۔ اے نوجوان نے نا، خدا را موبائل تے اپنی زندگی ضائع نہ کرو، موبائل کا یوز کرو، انہوں مس یوز نہ کرو، مس یوز سمجھ غلط استعمال نہ کرو۔ خدا را قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ آخری بات، روزے دے مہینے اندر خاص کر تے عام دن عمومی طور تے دوسرے دے کم آنا ہے، دوسرے دے کئی بندے بالکل نکمے تے کسے نہ کم دے تہجد گزار صفے اول دے نمازی تے کدی زندگی سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا۔ ایسا بندہ ٹھیک نہیں ہے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی، کرو مہربانی تم
اہل زمین پر اللہ راضی ہوگا عرش بری پر. رب نو یہ چیزاں بڑیاں پسند نے. قیامت دا دن ہوئے گا, ایک بندہ اندر کو ایک نیکی نہیں ایک نیکی تے ایک بندہ ان دی ایک نیکی کٹ ہو گئی. اللہ رب العالمین سارا کچھ جانتے نے, وہ تو اتنا جان والا ہے. عالم الغیب والشہادہ, عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سارا کچھ جان والا رب اج بندے نے پوچھ رہا ہے نیکی ایک کٹ گئی جا کے تو لے آ. ہو گیا. ایک بندے نے ویکھیا, سیانے بندے نا سمجھدار بندے دے چہرے تو پڑھ لیندے نے, یار اج پریشان کیوں جی, اج خیر تے ہی. وہ تو میدان معاشر سی, پریشانی نظر آ رہی سی. پوچھتا کیوں پریشان ہے, تے کہندا ایک نیکی گھٹ ہو گئی ہے میری, اگر مینوں مل جائے میرا کام بن جائے گا. تے اے بندہ کہندا پریشان نہ ہو, میرے کول تے ہے ہی ایک کہ میرا ایک نہ کی بننا ہے, اینا پھڑ لے تیرا بیڑا پار ہو جائے, میری خیر ہے, تیرا کام بن جائے. اور دنیا اندر اپنے ذہن نو صحیح کرو. ساڈا اجرا دل ہے نا یہ پٹھے پاسے چل رہا ہے, بھی ساڈا کام چلے نہ چلے اندا بیڑا گھر کو ہے. ساڈا ذہن ہے, مائنڈ کی ہے, مینوں کچھ ملے نہ ملے اندا بیڑا گھر کو ہے. نہ, خیر خائی دا ذہن رکھو. اے دیکھو خیر خائی کیتی, نیکی دے دیتی, بڑا خوشی خوشی فرحت اللہ کو جاندا ہے. اللہ جی میں نیکی لے کے آ گیا. اللہ سب کچھ جانن دے باوجود پوچھ دے نے میدان محشر اندر قیامت دے دن. نبی بھی نفس و نفسی پکار رہے نے, آخری پیغمبر تو علاوہ وہ رب امتی کہن گے تے تینوں نیکی کنے دے دیتی, یا اللہ فلاں بندے نے دیتی ہے, انہوں بھی بلا کے لے آؤ. غور کرنا, اللہ نے پوچھے تو کیوں نیکی دیتی, کہتا یا اللہ میں آخیا بھی چلو یہ کام بن جائے, یہ میرا بھرا ہے وہ یہ جنت بن جائے, میرے کو تو آئی ہے کہ ایک نہ کی بننا ہے. غور کرنا, اللہ رب العالمین میدان محشر اندر اعلان کر دینے, او اللہ دے بندے تم انسان ہو کے انسان تے رحم کر رہے ہیں, میں رحمان ہو کے رحم نہ کرا, جا دونوں جنت چلے جاؤ. ایسا ذہن پیدا کرو, لوگوں دے کام آؤ, لوگوں دے مالی تعاون کرو, لوگوں دے نال جو کچھ ہو سکتا ہے انہوں دی ضروریات پوری کرو. ایک بندے نو روزہ کھلواؤ گے نا, جنہ ثواب انہوں ہے انہوں ہی تانوں ہے, انہوں ثواب چ کمی بھی کوئی نہیں. اللہ کو دعا کریے اللہ سارا بیٹھنا سننا سنانا قبول کرے. اے پچھلے 2-4 دنوں دے اندر انتہائی صدمہ آیا. جامع سلفیہ فیصل آباد دے سینئر استاد شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید ضیاء رحمت اللہ علیہ اچانک دل دا دورہ پیا, اللہ کو چلے گئے. اس تو بڑا صدمہ ایک اور آیا, تانوں بھی محسوس ہوئے گا. سونا نوجوان تے ہونی چند دن پہلے جامع سلفیہ تو اپنا تعلیمی سال پورا کیریئر مکمل کر کے سند فراغت حاصل کر کے کار گیا نوجوان. مل سیدھا احمد ذوالفقار تے دوست مبارک دین آئے نے کہ تو عالم دین بن گئے. انہوں نے سی آف کرن گیا تے واپس آدھے بس ایکسیڈنٹ ہو گیا, اتنے فوت ہو گیا. یقین جانیے حالے تک وہ بات جن 2-4 دن پہلے دی گل ہے. دعا کرو اللہ انہوں دے ماں باپ نو انہوں دے اہل خانہ نو صبر دے تے جان والے نو اللہ جنت سے جگہ عطا فرمائے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر له ورحمه, اللہم اغفر لهم ورحمهم, اللہم ادخلهم جنت الفردوس. اے میرے اللہ تو سنو معاف کر دے, سارے حال تے رحم فرما, دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب کر دے. اے اللہ یہ رمضان دا مہینہ تیرا مہمان آ رہے, ان دی قدر کرن دی سنو توفیق دے دے. یا اللہ فیصل آباد اندر جڑے شیخ فوت ہوئے نے اور اس تو بعد جڑے نوجوان
احمد ذوالفقار وہ بھی تیرے کو آ گئے، اللہ تو انہوں نے معاف کر دے، اللہ انہوں نے اہل خانہ نو صبر دے دے، سانو سب نو یا اللہ موت کی تیاری کی توفیق دے دے، یا اللہ دنیا و آخرت بہتر کر دے، اے میرے اللہ ساری اولاداں نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، جس کے حلال عطا کر، حرام تو بچن کی توفیق دے دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين